ایران کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے وفد بھیجنے سے انکار ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے جس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال بظاہر کشیدگی کی علامت لگتی ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کا حامی رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول توازن، بیلنس اور غیر جانبداری ہے، جس کے تحت وہ نہ صرف ایران بلکہ دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کے بعد پاکستان ایک ذمہ دار اور سنجیدہ ثالث کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، جو دونوں فریقین کو ایک میز پر لانے میں مدد دے سکتا ہے، اور جس کی وہ مدد کر بھی رہا ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی عالمی ساکھ بہتر ہوگی بلکہ خطے میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا۔ ناظرین، اس صورتحال میں پاکستان کو اپنی معاشی اور تجارتی پوزیشن کو بھی مضبوط بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر دیگر ممالک ایران کے ساتھ تعلقات میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں تو پاکستان ایران کے ساتھ اپنی سرحدی تجارت، توانائی کے منصوبوں اور علاقائی روابط کو مزید فروغ دے سکتا ہے، جو ملکی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگرچہ ایران کا مذاکرات سے انکار بظاہر ایک منفی پیش رفت ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سفارتی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔ یہی حکمت عملی پاکستان کو عالمی سطح پر ایک مضبوط اور باوقار ملک کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی نائب صدر JD وینس کے بھی اسلام آباد آنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نائب صدر JD وینس بھی پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جائیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے صدر ٹرمپ کے ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد پہلے ہی پیر کے روز اسلام آباد پہنچنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور میں بھی ان شخصیات نے ہی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات اسلام آباد میں آئندہ ہفتے ہونے کا امکان روشن ہو گیا ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ میرے نمائندے مذاکرات کے لیے کل شام اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ہم ایک بہت ہی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایرانی اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو امریکہ ایران میں ہر ایک پاور پلانٹ اور ہر ایک پل کو نشانہ بنائے گا، جس سے وہ تیزی سے نیچے آئیں گے۔ وہ آسانی سے نیچے آئیں گے، یعنی اگر وہ ڈیل نہیں مانتے تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ پھر میں نے وہ کرنا ہے جو ایران کے ساتھ دوسرے صدور کو پچھلے 47 سالوں میں کرنا چاہیے تھا۔